ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ سینئر ایرانی عالم دین آیت اللہ احمد علم الہدا نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر کا باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی مجلس خبرگان رہبری کے رکن میر باقری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر زیادہ تر ارکان متفق ہو چکے ہیں، تاہم انتخاب کے عمل سے متعلق کچھ رکاوٹیں ابھی باقی ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کو دھمکی دے دی۔ کہا ہے کہ ایرانی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کی ظالمانہ جارحیت اور بلا جواز کارروائی کے خلاف اپنے دفاع میں اقدامات کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات پر 1400 سے زائد ڈرون حملے کیے، جن کے نتیجے میں شہریوں کی اموات بھی ہوئیں۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی، ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ ہے۔ سعودی عرب کی پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی دھمکی۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی حل کے حامی ہیں، لیکن اگر تنصیبات پر حملے ہوئے تو ریاض کارروائی کرے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ وہ سعودی ہم منصب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کارروائی کے دوران بلڈوزر پر مارٹر گولہ لگا۔ آگ بھڑکنے سے بلڈوزر پر موجود دونوں فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ واقعہ جنوبی لبنان میں ایک فوجی چوکی کے قریب پیش آیا۔ ایران کا تل ابیب پر بڑا حملہ۔ تازہ ایرانی حملے میں 6 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی اسرائیل میں 2 مختلف مقامات پر حملوں میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ امدادی حکام کے مطابق حملے میں ممکنہ طور پر کلسٹر وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق وسطی اسرائیل میں 1 درجن سے زائد مقامات پر میزائل یا اس کے ٹکڑے گرنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ کویت میں ایرانی حملے کے بعد ایک کثیر المنزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ عمارت میں ایک اہم علاقائی انٹیلیجنس مرکز قائم تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکی اڈے العدیری بیس کو ہائیبرڈ ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایندھن ذخائر، ایئر کرافٹ مینٹیننس اور کمانڈ مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین میں امریکی نیول اڈے پر حملہ کیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں خیبر شکن میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا، جہاں نیول بیس قائم تھا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ بیروت کے مصروف ہوٹل پر فضائی حملے میں 4 شہری جاں بحق، 10 زخمی۔ اسرائیلی فوج کی حالیہ کارروائیوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 294 تک پہنچ گئی۔ 1021 زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے باعث ہوٹلوں میں بڑی تعداد میں لوگ مقیم تھے۔ UAE پر حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ 122 زخمی۔ مرنے والوں کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے تھا۔ امارات کا 16 بیلسٹک میزائل اور 113 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ اماراتی حکام کے مطابق دفاعی نظام نے 238 بیلسٹک میزائلوں کی نشاندہی کی، 221 کو مار گرایا گیا، 15 سمندر میں گر کر تباہ ہوئے، 2 ملک کی حدود میں گرے۔ اب تک 8 کروز میزائلز کا پتہ لگا کر انہیں مار گرایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دبئی میں میزائل کے ملبے سے 2 پاکستانی شہریوں کی المناک موت پر بہت دکھ ہوا۔
متحدہ عرب امارات میں ہمارا سفارتی مشن تمام ضروری امداد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ وطن واپسی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے دبئی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ایکس پر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں ہمارا دل سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے۔ ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی تو تباہ کن ہوگی، امریکی صدر کا انتباہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہیں نظر آئے گا جیسا ابھی ہے، کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر کا ایران پر الزام، بولے ایلیمنٹری اسکول پر حملہ ایران ہی نے کیا تھا، تاہم انہوں نے اس کا ثبوت نہیں دیا۔ ٹرمپ کی برطانیہ پر بھی تنقید، کہا برطانیہ اب مشرق وسطی میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ جتنا دباؤ ڈالا جائے گا رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا، دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایران دھونس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کو جواب، کہا ایران نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے ہیں، علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ چین کا ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی، چین کا بڑے ممالک سے جنگ مزید پھیلنے سے روکنے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر زور۔ پاک فوج کا آپریشن غضب الحق جاری، کارروائیوں میں 583 ہلاک، 795 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے، بتایا کہ افغان طالبان کی 242 چیک پوسٹ تباہ، 38 قبضے میں لے لی گئیں، 213 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ۔ ملک کی خود مختاری اور عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں، طالبان رجیم افغان سرزمین پر موجود کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم ڈی ایل اے کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغان پالیسی اور قومی مفادات کے تحفظ سے متعلق تحریری رپورٹ سینٹ میں پیش کر دی۔ افغانستان سے پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کا مطالبہ، افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں عالمی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ قرار۔ اسحاق ڈار نے کہا افغان طالبان کی کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت نے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کو جنم دیا۔ رد عمل میں ہم نے سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ پاکستان مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ افسوس، افغان طالبان نے بامانی روابط اور مسلسل کوششوں کا مثبت جواب نہیں دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، بے نظیر نے میزائل پروگرام دیا، آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے خواتین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دیے، مفت اسکوٹیز دیں، ڈی آئی ایس پی کو آج دنیا مان رہی ہے، یہ سب ہمارے قائدین کے ویژن کا نتیجہ ہے۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی ملاقات، جنگ کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ، صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بھی گفتگو۔ عالمی یوم نسواں، خواتین کی جدوجہد اور خدمات کے اعتراف کا دن، آج پاکستان میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ مقصد خواتین کی خدمات، معاشرے میں ان کے کردار، جدوجہد اور قربانیوں کو تسلیم کرنا ہے۔ عورتوں کی شمولیت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پنجاب کی بیٹیاں اب کمزور نہیں بلکہ ریاست کا مضبوط ترین بازو ہیں، یوم خواتین کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا خواتین کی حفاظت، بااختیاری اور ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ پنجاب کی کسی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 دن کی توسیع، دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر 4 یا زائد افراد کے عوامی اجتماع، جلد سے جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی برقرار۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلحے کی نمائش بھی ممنوع ہوگی، پابندی 14 مارچ تک نافذ رہے گی۔
ICC T20 ورلڈ کپ فائنل، بھارت کے خلاف نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری۔ احمد آباد میں پہلے کھیلتے ہوئے بھارت نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 256 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ اس میں تھوڑی سی سسٹم کی ناکامی ہے۔ کام تو بہت اچھا کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن وہ نچلے لیول پہ کر رہے ہیں۔ جو نچلی شاپس ہیں، یہ نیچے بیچارے یہ جو پرچون کے جو ہے فروٹ فروش اور سبزی فروش، ان کے اوپر کرتے ہیں ایکشن، لیکن منڈیوں میں نہیں کرتے۔ کلو چیز بھی لے رہے ہیں تو 1000 1200 1500 روپے کے سے نیچے نہیں یہ بن رہی۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے، پٹرول نے ویسے ہی برا حال کر دیا پٹرول نے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام کے قریب، عوام کو ریلیف کے دعوے، اعلانات تک محدود، سستے بازاروں میں دکاندار من مانی قیمتیں وصول کرنے میں مصروف، نرخ نامے مکمل نظر انداز، شہری مہنگے داموں خریداری پر مجبور۔ اور معروف گلوکار علی ظفر کی جانب سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت، نعتیہ کلام میرا سونا نبی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ کیپشن میں لکھا، سونا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور یاد میں ایک عاجزانہ نعت ہے۔